عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے خیر و عافیت کے ساتھ سوار اور سواری کو منزل مقصود تک پہنچایا اور اس سال بھی وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی. اور حضرت اقدس قاری یاسین صاحب، یعقوب صاحب، یاسین صاحب، یہ تمام حضرات، میرا دل کرتا ہے ان کے کھڑے ہو کے سلام کروں. ہم کیونکہ روزانہ جلسے آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن بندوں کو اس وقت ظرف کا پتہ لگتا ہے، لیکن قاری صاحب سے 100 مرتبہ بھی رابطہ ہوا تو ہنستے ہوئے رابطہ ہوا. لیکن یہ چشمہ کبھی اوپر کبھی نیچے کریں، کہ جگہ تو دکھا کہاں، میں نے جگہ والی جگہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا. کیونکہ اللہ نے جو منصب عہدہ دیا جھوٹ نہیں بول سکتے. جب میں نے ان سے کہا کہ جانیہ کے پاس، کیونکہ میں تو پیچھے سے سوتا آ رہا تھا، تو میں نے کہا جانیہ کے پاس گاڑی خراب ہو، جانیہ میں گاڑی خراب ہوگی. مرید نے کان میں پھونکا 20 کلومیٹر جانیہ آتے ہے، بس اپنی جان آ کے پیچھے پھر ہوگی. پھر سونے پر سہاگا، گاڑی کا ٹائر پنچر، پانا نکالا، پانا ٹیڑھا. اور پھر ہم تو پہلے ٹیڑھے بیٹھے تھے، ہم تو اپنا نہیں سنبھال سکتے، پانا کہاں سے بھال. پھر گاڑی ریڑھ کے پیٹرول پمپ پہ لے کے گئے. وہاں دوسری ٹیکسی کھڑی تھی، اس کا لالچ یہ تھا کہ اپنی گڈی چھوڑے میری میں چلے جائیں. ہم نے ہلکا سا پوچھ لیا کہ روڈ پکے کیا لے گا. اس اللہ کے بندے نے نمبر جس کا دیا وہ سب کے نمبر بند. پھر اس کے دل میں رحم ہے، اس نے خود ہی پانا دے دیا کہ مولوی پکے یہ نہیں کچھ کرتے. پھر اللہ نے یہاں پہنچایا. اگلا میزبان ہمارے سے زیادہ پریشان نکلا. وہ کہتا حضرت اوتھا دعا کرو، اتھا آگے فیض بکھیرو. میں نے کہا قاری یعقوب صاحب ایک درویش صرف آدمی ہے، حاجی مولانا صاحب تشریف فرما ہے. تقریر تو انشاءاللہ آپ کو ختم بخاری شریف کے موقع پر سنوں گا. بیٹے چار میں کو ٹھیکا ٹھا رکھتے تھے کیوں بلا رہا مجھے اللہ نے گھڑی دکھا. تو بہرحال میرے ساتھ سفر بڑا ٹف ہے اور ہر بندہ محبت کرتا ہے. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ہر بندہ ہمارے سے محبت کرتا ہے. دوسرا، جس لیول پر اللہ نے بٹھا رکھا ہے، میں مدرسوں کے لیے جھولی پھیلاتے شرم نہیں محسوس کرتا. سیلاب زدگان پر حال آئے، بڑے بڑے اچھے سرمایہ دار جھولی پھیلا کے نکلے. سیلاب سے متاثر 4 دن کے لیے ہوئے، اور جب سے کائنات بنی اللہ نے قرآن اپنے نبی پر اتارا، اس وقت سے لے کر قرآن پڑھنے والے متاثر آج تک ہو رہے. میرے نبی نے جب اعلان تبلیغ اور قرآن کی بہاروں کو سنایا، کون سی بہاریں تھی بھائی؟ ازواج مطہرات کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے. اما فاطمہ پیمند والا دوپٹہ لے کے بیٹھی. حضرت حسن اور حسین قاری قرآن جنہوں نے نیزے کی اینی پہ کربلا میں قرآن سنایا، وہ قرآن کی تلاوت کریں، بھوک انہیں تڑپا کے رکھ دے.
ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں کہ یہ کہے گا روٹی کھا لی، یہ کہے گا روٹی کھا لی، دونوں ہی پھٹ پڑے، کہنے لگے کتنے دن ہو گئے؟ وہ کہ 2 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ کہ 3 دن۔ کہ چل پھر ایسے دروازے پہ چلے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ دیکھا رحمت عالم کا چہرہ مبارک، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرے 2 دن، تیرے 3 دن، 4 دن مجھے ہو گئے میں نے روٹی کا دانہ نہ دیکھا۔ قرآن والوں پر تو حالات آئے ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آج اللہ کے قرآن کی بہاریں ہیں، گلابوں کے پھولوں کے گلدستے اور سیج پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح۔ اور جتنا متاثر طبقہ قرآن والا اس دور سے لے کر اس دور تک ہو رہا ہے، تمہارے ملک پاکستان کے اندر کوئی پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو انگلی قرآن والوں پر اٹھتی ہے۔ کسی کو بے ہضمی ہو، بد ہضمی ہو جائے، اس کو گیس ہو جائے، مولویوں نے کیا جی، مولویوں نے کیا جی، مولویوں نے کیا۔ جتنے تم سارے کھی کر رہے ہو نا، کہ تم بھی چاہے کہ ہاں یہ مولویوں نے کیا، مولویوں نے کیا۔ مولویوں نے نکمی اولاد کو سیدھا کر دیا، مولویوں نے تبلیغ کے اصول بتائے، مولویوں نے ناموس صحابہ پر مٹنے والے وفادار پیدا کیے، مولویوں نے ختم نبوت کے مجاہد پیدا کیے۔ خدا کی قسم اس دور جدید میں جب لڑکا لڑکی سے نبھا کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے نبھا کر سکتی ہے، اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو غیرت کے جنازے کب سے ہمارے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو آپ حضرات کے سامنے میں سوال کرتا ہوں نا، کہ جب یوں کر کے سر نیچے گرا لیتے ہیں اور تقریر میں کہیں گے مولوی صاحب قرآن بولتا قرآن پڑھ کے سناؤ، جب قرآن کے لیے مانگتے کہتے مار گئے، یہ کون سی مانتا کہ میں ناچ گانے والوں پر لٹایا جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس دور کے اندر اللہ نے قرآن کی بہاروں سے ہمارے دلوں کو اور کانوں کو مزین کر رکھا ہے، وگرنہ جو حالات ہیں یقین جانو اگر علماء کرام راتوں کو مصلی چھوڑ دیں اور اللہ اپنی رحمت کو آسمان پر واپس اٹھا لے تو میں تراویح کے لیے مسجدوں کے اندر قرآن سنانے والا بھی کوئی نہ ملے۔ سینکڑوں بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا آ کر کہ مولانا بجلی کا بل ہمارا 50,000 آیا، آپ کا کتنا آیا؟ مولانا ہمارے ہاں آٹا 20 کلو کی تھیلی 10 دن میں ختم ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ہاں کتنی بوری روزانہ گندم کی لگتی ہے؟ یہ تو صبح صبح تیار ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے، ہمیں روٹی دو، سبزی دو، انہیں بارش ہو گرمی ہو جو مرضی ہو انہیں تو کھانا چاہیے۔ یہ امدادوں سے مدارس نہیں چل رہے، خدا کی رحمتوں سے چل رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، کچھ نہ بچتے ہونے کے باوجود سب کچھ بچا پڑا ہے، اب بھی ہمیں خدا کی رحمت کا پتہ نہیں لگ رہا کہ اللہ کی رحمت کا انداز کیا، خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک عورت آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، دودھ پیتا بچہ اس کی گود کے اندر تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی، آپ سے اس نے کوئی تعویذ نہ مانگا، کوئی دم درود نہ مانگا، بچے کو نظر بد لگ جائے کوئی وظیفہ نہ مانگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگی کملی والے آج آپ مجھے بتا دو کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا؟ صبح اٹھتے ہیں جس نے منہ نہیں دھویا ہوتا ڈالر کا ریٹ کیا ہے، پاؤنڈ کتنا مہنگا ہو گیا، دیکھا بھی کبھی ہم نے تو عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا، بھائی تم نے چاہے دیکھا ہو کہ کروڑ پکے میں پاؤنڈ پہ کاروبار، ہر بندہ مہنگائی بڑی، سونا بڑا مہنگا ہو گیا، پکانے تو نہیں آلو بتاؤں تو سونے چھوڑنے کے چکر میں لگا پڑا بتا، اور سب اس طرح بات ہے کہ نہیں؟ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں، دنیا ضرورت کی جگہ ہے۔ جب ضرورت کو خواہشات کے اندر تبدیل کر دیں گے تو جائز چیزوں کو بھی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں مکان دکان میرے عزیزو ضرورت تھی، اگر اسے ہم نے خواہش کی بنا پر میرے عزیزو حاصل کرنا شروع کر دیا تو مالک کائنات ضرورت کی چیزیں بھی اپنے بندوں پر تنگ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ آج میرے عزیزو حالات ہی ہیں، کاروبار والا پریشان ہے، مکان والا پریشان ہے، دکان والا پریشان ہے، نوکری ملازمت والا پریشان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسے ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اسے خواہشات کے درجے میں رکھ دیا۔ رحمت
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आके कहने लगी बता खुदा अपने बंदे से कितना प्यार करता है। पाक पैगंबर ने मौके की मुनासबत से बात कर दी, क्योंकि अल्लाह का नबी है। अल्लाह का नबी दाएं बाएं की बातों से मदद नहीं लेता, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जब भी बात कहता है खुदा के आर्डर से कहता है, वरना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नबी को लभी लाने की इजाजत नहीं। आपने उसकी गोद में बच्चा देखा, फरमाया जितना तो अपने बच्चे से प्यार करती है, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। लोतड़े पोतड़े इसके धोने में देर न करे, पोटी पिशाब में गर्मी सर्दी की परवाह न करे, खुश्क तरी की परवाह न करे, सारे काम काज छोड़कर हंडिया चूल्हे पे जल्दी हो पक रही हो, पकते पकते जल जाए परवाह न करे। अल्लाह अकबर, नहाने धोने की परवाह न करे, गर्मी सर्दी की परवाह न करे, सारी रात अपने बच्चे को अपने दुपट्टे से पंखा बना के जलती रहे। ये माँ है। और मेरे अजीजों, अगर बच्चे के जिस्म पे कट लग जाए, गोदी से पगूड़े किसकी गांठ खुल जाए, कपड़ा जो चरपाई की भाई के साथ बांधा होता है अगर उसकी गिरा खुल जाए, बच्चा नीचे धड़ाम से गिरे, चोट मेरे अजीजों बच्चे को नहीं लगती, माँ के कलेजे को लगती है। कितनी वफादार माँ शोहर से लड़ने में देर नहीं करती, तक चाहे चाचों से लड़ने में देर नहीं करती, भांजे भतीजों से लड़ने में देर नहीं करती। अगर ननिहाल के अंदर उसके बच्चों को बुरा कहे तो माँ बाप को भी औलाद के चक्कर में छोड़ने में देर नहीं करती। कहने लगे मालिक के कायनात के प्यारे हबीब ने फरमा दिया, फरमाया जितना तू अपने बच्चे से प्यार करती है, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। उस औरत की जहानत देखो, उसके बुढ़ापे पे मैं कुर्बान जाओ, उसके औरत होने पे, उसके मिजाज, उसकी अकल नकल असल पे कुर्बान जाओ। दरियाए नबूवत के सामने कहने लगी कमली वाले, अगर 70 गुना माँ से अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है तो फिर कोई माँ अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकना चाहती, तो मालिक कायनात जो 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है वो अपने बंदे को जहन्नम में कैसे गिराएगा, आग में कैसे गिराएगा। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए, आपके पानी आंसुओं के कतरों से आपकी पलकों ने गुसल करना शुरू कर दिया। ये आंसू बहते बहते आपकी दाढ़ी मुबारक को तर करने लगे, आपके सीने पे गिरने लगे। पाक पैगंबर की जुबान से कुछ ना निकला, आपने अपने सर मुबारक को झुका लिया। सहाबा इकराम परेशान हो गए, फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया, वो सर अल्लाह ने जिस पर खत्म नबूवत का ताज रखा, फिर आपने सर मुबारक उठाया। फरमाया ओ लोगों, इस औरत की तरफ देख लो, रब अकबर की कसम है, इस कर्मों वाली ने, बख्तों वाली ने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया। सुभान अल्लाह। 4 बच्चों के बाप होकर करोड़ पक्का के अंदर जरी अराजी आबाद है, मकान तुम्हारे पास मौजूद है, बेहतरीन खाने कोला तुम्हारे पास मौजूद है, नेक बीवी खूबसूरत बीवी तुम्हारे मेरे पास मौजूद है, घर के अंदर कपड़े लत्ते की कमी कोई नहीं, औकात तो हमारी टाट के लिबास की नहीं थी, लेकिन मालिक ने मेहरबानी फरमाई, अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं, बक्से हमारे बिस्तरों से भरे पड़े हैं, अनसिले कपड़े। तो मेरे अजीजों, पहने हुए सिले हुए कपड़े तो दूर की बात है, अनसिले कपड़ों की भी गिनती हमारे अंदर कोई नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों कोई भी अपने रब का शुक्र करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कौन है? सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, घर के अंदर 3-3 महीने हो गए, चूल्हा नहीं जला, लेकिन सजदे में पड़े हैं, ऐसे अल्लाह के सामने रो के दिखा रहे हैं जैसे हंडिया के उबलने की पकने की आवाज आवे, वैसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज आ रही है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ने कदमों पे हाथ रख दिया, अल्लाह के प्यारे नबी क्यों इतना परेशान हो, क्यों मालिक कायनात को रो के दिखा रहे हो? फरमाया आयशा, बात गुनाह सवाब की नहीं है, मैं तो अपने रब का रो रो के सजदे में रात की तनाइयों में इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस मालिक कायनात ने मैं यतीम के ऊपर खत्म नबूवत का ताज सजा दिया है। ये तो बदकिस्मत उम्मत है जिसे रोटी खाते हुए खुदा याद नहीं आता, पानी पीते हुए खुदा याद नहीं आता। आपका मेरा अल्लाह से ताल्लुक इतना मजबूत है, फरमाया दस्तरखान तो दूर की बात है, ऐ मेरा बंदा जब तू बाथरूम में जावेगा आवेगा तब भी मैं मालिक कायनात को तुझे अपने साथ याद रखना पड़ेगा।
نمازیں تو دور کی بات ہے، جمعے کی نماز تو دور کی بات ہے، تہجد کی نماز دور کی بات ہے۔ فرمایا جب گھر سے نکلے اس وقت بھی مجھے یاد کریو، جب گھر میں داخل ہوئے اس وقت بھی مجھے یاد کریو، دکان پر بیٹھے گلہ کھولے تب مجھے یاد کریو، گاہکوں سے ڈیلنگ کرے تب مجھے یاد کریو۔ الہ العالمین تجھے کیسے یاد کروں؟ میں کوئی حاجی نمازی کوئی نہیں، میں قاری قرآن کوئی نہیں، میں شیخ الحدیث کوئی نہیں، میں دار القرآن سے پڑھا کوئی نہیں، مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا اے میرا بندہ تجھے بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے؟ جی میرے مالک پڑھنی آتی ہے، جسے جسے پڑھنی آتی ہے سارے پڑھ کے دکھا دو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء اکرام نے فرمایا جو 3 مرتبہ صبح اٹھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لیتا ہے، مالک کائنات اس کے 24 گھنٹے کے سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ صبح صبح مجھے تو بھینسیں یاد آتی ہیں، مجھے تو گائیں یاد آتی ہیں، اللہ اکبر دودھ لے کے مارکیٹ کے اندر جانا ہے میرے عزیزوں، صبح صبح ہمیں تو اللہ اکبر کچن یاد آتا ہے، بچوں کا یونیفارم یاد آتا ہے۔ یاد رکھو الدین نصیحت، دین ایک نصیحت ہے، پلے باندھ لو، اللہ کی قسم بزرگ یاد کرو گے، جیتے رہے تو آپ دعائیں دو گے۔ میرے عزیزوں یہ اماں یہ بیٹیاں میری پردے میں بیٹھی ہیں، ان کو آپ سے مجھے زیادہ پتہ ہے۔ صبح صبح بچے کو جب یونیفارم پہناتی ہیں تو یونیفارم پہنانے سے پہلے بچے کا بیگ تیار کرتی ہیں، اگر اس میں شارپنر نہ ہو، اگر اس میں قلم نہ ہو، اگر اس میں ربڑ نہ ہو، اگر اس کے اندر سکیل نہ ہو تو ماں یوں گھور کے دیکھے گی اور کہے گی اے میرے بچے میں نے کل ہی تب تجھے 2 شارپنر دیے تھے کہاں چلے گئے؟ جب بچہ اون کر کے دکھائے تو ماں کو اون پہ پیار آ جاتا ہے، الماری سے نیا شارپنر نکال کر، الماری سے نئی ربڑ نکال کر بچے کی جیومیٹری میں رکھ کے کہتی ہے اچھا، ہلکا سا یوں کر کے منہ کے اوپر مارتی ہے، کیوں کان مروڑتی ہے، کہتی ہے اچھا اب اسے گم نہ کرنا، کل کرے گا تو مار پڑے گی۔ اگلے دن آیا تو پھر ماں نے دیکھا، ماں نے ڈانٹ دیا، اگلے دن آیا ماں نے کہا چل دفعہ ہو میرے سامنے نہ آنا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ فرضی کیفیت ہے، سالوں سال کی کیفیت نہیں، جو کہتی ہے کہ میرے سامنے نہ آنا، دوسرے لمحے میں دوسرے بچے کو کہتی ہے دیکھ کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا ہے، آجا اس کو روٹی کھا لے۔ یہ جتنا منہ اپنی منہ پھلائے گالے پھلائے، یہ ماں یہاں چومتی ہے یہاں چومتی ہے، کہتا آجا بیٹے روٹی کھا لے۔ یہ بچہ کہتا تھا مارا کیوں تھا؟ پھر ماں کہتی ہے کیوں نہیں مارا میرے بیٹے لے 10 روپے لے لے، نہیں 20 روپے لے لے۔ کبھی کبھی ماں اپنا کلیجہ کھول کے رکھ دیتی ہے، لے سارے کا سارا لے لے۔ یہی نظام اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان کا بچہ بنا کر میرے رب نے آپ کو مجھے بھیجا تو اللہ جل شانہ نے ایمان والا بیگ دیا تھا، حضور کی محبت والا بیگ دیا تھا، صحابہ کی غلامی والا بیگ دیا تھا، دین اسلام کی محبت والا بیگ دیا تھا، اعمال صالح نماز روزے کا بیگ دیا تھا، اور فرمایا تو بندے سے گم نہ کرنا، صحیح سالم لے کے آنا۔ جب مالک کائنات دنیا کی زندگی میں اس بیگ کے اندر نمازوں کا سجدہ، رمضان کا روزہ نہیں دیکھتا تو کبھی کبھی ہلکا سا چماٹا مار دیتا ہے، حالات آ جاتے ہیں، کبھی فصلوں کے ذریعے، کبھی دکان کے خسارے کے ذریعے، کبھی بارش وقت پہ نہ ہونا۔ جب زیادہ ہی غصہ آتا ہے تو سیلاب کی زد کے اندر آگے لپیٹا دیتا ہے، اور میرے عزیزوں سیلاب آیا تھا ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا، جانور مر جاتے ہیں، سیلاب آنے کے بعد بیڑے غرق ہو جاتے، واہ مالک جب ماں تھپڑ مارنے کے بعد دوبارہ سینے سے لگاتی ہے، سیلاب آیا کسی کے 4000 کا نقصان ہوا، مالک کائنات نے 4 لاکھ کی صورت میں خسارہ پورا کر دیا۔ پاکستان والوں اٹھو، صوبہ پنجاب والوں اٹھو، کروڑ پکے والوں اٹھو، میرے بندوں پر میری ناراضگی کا اظہار آ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنے بندوں کو چھوڑ دوں، جاؤ میرے بندوں کی مدد کر کے آؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا دیا، فرمایا او میرا بندہ تکلیف آنی جانی ہے، اگر صبر کر کے دکھا دے گا اتنا اجر دے دوں گا کہ جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا، اگر شکر کر کے دکھا دے گا تو اتنا اجر دے دوں گا کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے میں رحمت والے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا دوں گا۔ لیکن بندہ ہی نہ سمجھے نا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے اس پانی کی صورت میں پانی کو زیادہ یہ وال کھولنے میں اللہ نے کیا کیا، اب بھی سمجھ نہیں آئی۔
میرے عزیزو یہ چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے، پانی اسٹاک کرنے کے لیے اگر یہاں سے بور میں سے کھارا گدلا پانی آئے گا تو ٹینکی کا کیا قصور ہے؟ ٹینکی تو وہی چیز نالیوں میں سپلائی کرے گی اور نل وہی چیز سپلائی کرے گا جو ٹینکی سے رابطہ ہوا ہے۔ کسی نے نل کو منہ لگایا کہ پانی کھارا، پانی نمکین، پانی گدلا، مشورہ دے دیا کہ جلدی کر نل بدل لے۔ اس نے نل میڈ ان چائنا، میڈ ان اٹلی، میڈ ان عراق، میڈ ان جاپان کا لگایا، لیکن میرے عزیزو پانی کا ذائقہ ویسا۔ کسی نے مشورہ دیا ٹنکی صاف کر لے، ٹنکی میں لگتا ہے زنگ آ گیا، ٹنکی میں لگتا ہے گدلا گدلا زنگ آ گیا، ہریالی سی آ گئی، منجائی لے کے میرے عزیزو اللہ اکبر چونا لے کے ٹنکی کے اندر گھستا ہے، 4 چفیرے ہاتھ مارتا ہے، سنگ اترتا ہے، پانی کا ذائقہ 50% صحیح ہو جاتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوا، پھر ہاتھ مارتا ہے، یہاں تک کہ پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ آج میرے عزیزو ہمارے ہاتھ کے، پیر کے، دماغ کے، آنکھوں کے، ناک کے، میرے عزیزو نل صحیح سالم ہے، لیکن جو اوپر سپلائی والا نظام ہے یہ سارا گدلا گدلا ہو گیا۔ یہ دل، یہ ٹنکی ہے انسان کی، جو یہاں خواہش پیدا ہوتی ہے، ہاتھ بھی ٹھمک کے دکھائے گا، پاؤں بھی اچھل کے دکھائیں گے، آنکھ بھی کھل کے دکھائے گی، دماغ سوچ کے دکھائے گا، یہ دل ٹنکی ہے۔ اے میرے بھائیو، اس دل کے اندر زراعت کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، حسینوں کی محبت، کاروبار کی محبت جب آئی تو میرے عزیزو یہ نل خراب نہیں ہوئے، یہ نل اس پانی سے متاثر ہوئے۔ ہم سمجھے کہ نلوں کا قصور ہے، ہم بیوٹی پارلر میں چہرہ بنانے چلے گئے، ہاتھوں پیروں کا فیشل کرانے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کی تخلیق پر بیوٹی پارلر میں بھوے منڈوانے چلے گئے۔ یہ اللہ کی تخلیق پر انگلی ہے کہ مالک کائنات تیری بنائی ہوئی چیز پسند نہیں، بیوٹی پارلر کی پسند ہے۔ سنو سنو کہ روڈ پکے والوں اور میرے بھائیوں، نل بدلنے کی ضرورت ہے نہیں، اب ٹینکی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ عبد المجید صاحب جہاں بیٹھا تھا، اسے ٹینکی صاف کرنے کا طریقہ آتا ہے، کیونکہ انہیں خواجہ عبد المالک نے سکھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر پہنچے میرے عزیزو، اللہ اکبر، چکوال شریف پہنچے۔ چکوال شریف کا تعلق میرے عزیزو مسکین پور شریف سے جڑا، یہ سپلائی کا نظام چلتا رہا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ان اعضاء سے، ان نلوں سے میٹھا میٹھا پانی نکلتا رہا۔ میٹھے پانی کا مطلب کیا؟ یہ ہاتھ حلال کی کمائی سے متاثر ہوا کرتے تھے، یہ قدم خدا کے گھر کی طرف جاتے ہوئے خوش ہوا کرتے تھے، یہ زبان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موج مستیاں کیا کرتی تھی، ان کانوں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ تمہارے دارالعلوم کے 3 روزہ جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ ٹینکی کے اندر گند آ گیا تو اس نے باہر کے سارے نظام کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ اس ٹینکی کو صاف کرو۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، پنچر والے کے پاس لے گئے، دکان متاثر ہو گئی، دوسروں کو شریکہ بنایا، زمین متاثر ہو گئی، سمجھدار زمیندار کے پاس لے چلے گئے۔ میرے عزیزو دل متاثر ہوا، دل والوں کے پاس جانا چاہیے، یہ دل لے کے دنیا والوں کے پاس، اہل دل والوں کے پاس کیوں چلے گئے؟ وہ تو تجھے بتائے گا۔ اطمینان چاہتا ہے چنوٹ کا فرنیچر لیا، ایرانی قالین لیا، اگر اطمینان چاہتا ہے ماربل لگا لے، سیلنگ لگا لے، پائلنگ بنا لے۔ اتنے میرے سمیت بیٹھے ہو، سب کے گھروں میں سیلنگ ہے، پائلنگ ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی رات کو ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے۔ معلوم ہوا بڑے مکانوں سے، اونچی دکانوں سے سکون نہیں آیا کرتا، بلکہ دل کی ٹینکی کی صفائی سے سکون آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دل کی ٹینکی کو صفائی کرنے والوں کی بھی میرے عزیزو مختلف کیٹیگری ہیں، مختلف ہے۔ ایک میرے عزیزو اپنے اظہار سے بتائے گا میں دل کی ٹینکی صاف کرتا ہوں، اور ایک اپنے کردار سے بتائے گا میں دل کی ٹینکی صاف کرتا ہوں۔ اظہار سے بتانے والا ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن کر، اظہار بتانے والا رنگ برنگے چوگے پہن کر، گلوں میرے عزیزو گلے میں موٹے موٹے دانوں کی تسبیح پہن کر بتلائے گا، لیکن کردار سے بتانے والا کون ہوگا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ ہوگا جو دل مخلوق خدا
اللہ کے لیے، رات رب العالمین کے لیے ہوگی۔ پھر میرے عزیزو اس کردار والی ٹنکی کی مجائی کرنے والے کی پہچان یہ ہوگی۔ تمہیں میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیزو، کہیں تمہیں بغداد نہیں جانا پڑے گا، اللہ والا دل کی ٹنکی صاف کرنے کے لیے، کروانے کے لیے تمہیں دمشق شام نہیں جانا پڑے گا۔ تمہاری گلیوں میں، تمہارے بازاروں میں، تمہاری مسجدوں میں تمہیں دل کی ٹنکی صفائی کرنے والے نظر آئیں گے۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے گا، کردار دیکھو تو محمد الرسول اللہ یاد آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، یہ نیکی دکھا دکھا کے کیجئے۔ اللہ کو میرا بھائی بلال اگلا میرا میزبان ہے، بات سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ اب بتاؤ دل کی ٹینکی کون کون صاف کرے گا؟ سارے کریں گے؟ تھوڑی مہربانی صبح تذاب نہ پی لیو بھائی، اگلے دن کے 3-4 پروگرام میرے سارے متاثر ہو جائیں تذاب سے۔ اللہ اللہ اللہ، جو بھی حضرت خواجہ صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے یہ تیزاب نہیں ہے، وہ رحمت والا تریاک ہے۔ اللہ کی قسم آنکھ پر لگ جائے آنکھ کرامت ہے، دماغ پہ لگ جائے دماغ کرامت ہے، دل پہ لگ جائے دل کرامت ہے۔ وگرنہ میرے عزیزوں اور آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم جب دل کی ٹنکی صاف ہو، تقوی کا نور اندر بھرا ہوا ہو، پھر یہ ساری دنیا قدموں کے نیچے نظر آتی ہے، پھر اولاد کا سکون نظر آتا ہے، بیوی بھی۔ اللہ آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کرو سونی جی بیوی مل جائے، اللہ کہتا ہے غلط دے۔ سارے ہنسے، بابے بھی ہنسے اس بات پر تو ماشاء اللہ، واہ واہ، سارے ہنسنے لگ گئے سبحان اللہ۔ یہ موج مستی ایسی ہے، ہاں یہ حل میں مزید والا معاملہ بھرتا ہی ہے۔ ہاں ہاں یہ فطرت ہے انسان کی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ کسی کی چلی جاؤ نا لگائی، وہ کہ اجی جی دوسری کرا دے، بس اب میرے میں کیا رکھا، پھر نیچے سے وہ کہتے دیکھ لے کوئی بات نہیں تیری مرضی بھائی۔ ایک مزاج اللہ نے رکھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ وہ لباس تھا جو ایک دوسرے کے جسم کو ڈھانپتا تھا۔ اب تو میرے عزیز جب دل کی ٹینکی کے اندر گند بھر گیا تو یہی لباس ایک دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ امیدیں اس کو بھی جھوٹی لگا دی، اسی لیے علماء دیندار طبقہ منگنی کا مخالف ہے کہ نکاح کرو سیدھا۔ بہنیں بھابیوں سے نمبر لے کے دیتی ہیں، بھیا کو نمبر دے دو، آپس کے اندر تمہاری ذہن سازی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو 2 سال شادی کو لیٹ کر دیے، یہ کون سی ذہن سازی ہے کہ گھر کے اندر آئی اسے ساس ماں نہ لگی، سسر باپ نہ لگا، اسے میرے عزیزو دیور جیٹھ اسے بھائی نہ لگے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو پہلے ہی منوا لیا تھا کہ گھر میں آؤں گی راج میں کروں گی، باقی نوکرانیاں بناؤں گی۔ یہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر سب قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میری بہنوں اگر تم سن رہی ہو، بیٹھی میں بہنیں، میرے بہنوں میں تمہارے سے چھوٹا سا سوال کر کے جاؤں گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب تم اپنے پیا کے گھر میں آئی تھی، جب تم پھولوں والی گاڑی میں بیٹھ کے آئی تھی، تم نے کفن کی چادر پہنی تھی یا کروڑ پکے میں سب سے مہنگا ترین جوڑا پہنا تھا؟ تمہیں کروڑ پکے کی دکان پہ پسند نہ آیا، تمہیں میرے عزیزوں ملتان بھی پسند نہ آیا، ایک لال جوڑا جو 2 گھنٹے پہننا تھا وہ لینے کے لیے تم لاہور چلی گئی۔ تمہیں لاہور جا کر جوڑا دلانے والے کا مقصد کیا تھا کہ میرے گھر میں آئے گی، پھولوں کی طرح مسکرائے گی، میرے گھر کی جہنم کو جنت بنائے گی، ابا کا نور نظر آئے گا، ماں کا پیار نظر آئے گا۔ لیکن کیا پتا تھا جس کو ولیمے میں 800 آدمیوں کو کھانا کھلا کر جس کی خوشی میں دعوت کروں گا، جسے لال جوڑے پہناؤں گا، ماں کی نشانی سونے کے کنگن پہناؤں گا، وہ میرے گھر کے اندر آ کر ایسے مزاج کے تیر چلائے گی، ایسا کڑوا بول بولے گی کہ بیٹے کو ماں اچھی نہیں لگے گی، باپ کو بیٹا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ لال جوڑا تو میں اس لیے لے کے آیا تھا تو میرے گھر پر سکون کا صاحبان بن جائے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ لال جوڑا مجھے روزانہ اتنا رلائے گا، جب تک میرا جنازہ نہیں اٹھوائے گا اس لال جوڑے کو چین نہیں آئے گا۔ پہلے تو کہتی تھی دعا کرو اللہ کرے میری عمر انہیں لگ جائے، اب یہ کہتی ہے اللہ کرے جان چھوٹ جائے۔ میری بیٹی
لیے ایک بات پلے فقیر کی باندھ لینا، میں نے میل سی جانا ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں، دعا کرنا۔ ایک بات پلے فقیر کی باندھ لینا، بھینس کھونٹے کے اوپر، جانور کھونٹے کے اوپر اچھا لگتا ہے، رسی ٹوٹ جائے سے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، اس کو کھینچا تانی بھی کی جاتی ہے۔ سہاگن رہیو، نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے، سفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے سہاگن لال جوڑے کی سلامتی کی دعا مانگی ہو، مگر نہ اللہ کی قسم جب تک سر کا سائی ہو، ریڈی لگانے والا ہو، دال پاپڑی چنے بیچنے والا ہو، اور سہاگن اچھی لگتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر مرد مر جائے تو عورت کے اٹھنے سے پہلے گھر کی غیرت کا جنازہ پہلے ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ میرے عزیزو، یہ سارے بیٹھے ہیں تجربے مشاہدے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے تجھے 4 دھیاں دیا، اللہ نے تجھے 2 3 بیٹیاں دیا، تو ان کی تربیت ایسی کر کہ اللہ اکبر سسرال میں جائیں لوگ ان کو دیکھیں، تعریف کے پل ماں باپ کے باندھنے لگ جائیں۔ اب تو کہتے ہیں نسل ہی ایسی گندی ہے۔ اے میری بچی، اپنی بچی کو کردار نہ سکھایا، اپنے ماں باپ پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر کے اندر مشین بھی تو لگاوے، پورے والی انگیٹھی پہ روٹی ہنڈی بھی تو پکاوے، لیکن سسرال میں آنے کے بعد 3 نوکرانیاں جب تک نہ ہو تیرا مزاج نہیں بنتا۔ تجھے خدیجہ کا گھر یاد کوئی نہیں، اسلام کی تاجرہ مکے کی رئیسہ، مردوں میں بھی خدیجہ کے مقابلے کا امیر کوئی نہیں۔ 20 نوکرانیاں ہر وقت خدیجہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی۔ جب سرکار مدینہ تشریف لاتے، اماں خدیجہ کہتی جاؤ آرام کرو، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ آٹا بھی اماں بوڑھی گوندے، کھانا بھی بنائے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ، میرے عزیز و عمر 60 سے اوپر ہے، روٹی چنگیل سالن لے کے آئی، قدموں کی لڑکڑا سے حضور نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اماں خدیجہ کہنے لگی ہاں جی ہاں، جوانی چلی گئی، بڑھے پا آ گیا، اب تو آپ کو میری چال ڈھال پہ ہنسی آئے گی۔ نبوت کی آنکھیں ہنسی میں آنسوؤں میں تبدیل ہوئی۔ فرمایا خدیجہ کون کہتا ہے میں تیرے پہ ہنس رہا ہوں؟ خدیجہ تیری جیسی بیوی ہونے پر تو میں فخر کر رہا ہوں۔ اے خدیجہ، جب تو چولہے کے آگے بیٹھ کے ہانڈی روٹی پکا رہی تھی، جبرائیل نے آسمان کے کناروں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب دسترخوان بچھائی، اللہ اتنا خوش ہوا اس خدمت پر میں محمد کی جو تو نے کی، جبرائیل خدا کا سلام لے کے تیرے دروازے کے اوپر آ گیا۔ میری بہن اپنے مرد کا کام خود کر، کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا بھی عبادت ہے، لیکن یہاں تو نپوتیاں کہتی ہیں لے آج میں نے دو استری کر، کل تو میرے کر، میرا حق نہیں تیرے پر۔ اب تو الحمدللہ تمہیں نادرہ سے بھی بڑا زیادہ حق مل گیا، گورنمنٹ نے بھی دے دیا۔ اب تو لگ رہا ہے عبدالحنان سکینہ بی بی بن جائے گی، گھر والی عبدالحنان بن جائے گا۔ تو صورت حال نہیں، پھر تم کہو گے خطیب آئے پاکستان، سکینہ بی بی تشریف لا رہی۔ یہ آنے والے وقت یہاں سے یہ جو کھل کی لینا یہ تو مارتی ہے۔ پڑھو استغفر اللہ۔ ایسے قانون بنانے والے، ایسے قانون کی آج سیرت النبی 11 ربیع الاول رات 12 بج رہے ہیں، ہم ایسے قانون کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں تو رب کی دھرتی پر رب کا قانون چاہیے، قرآن کا قانون چاہیے، ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، صحابہ کی عزت کا دفاع چاہیے۔ اگر تم کرنا چھوڑ دو گے تو مدرسے کے اندر نبی کے غلام پیدا ہو رہے ہیں جو پاکستان کا بھی بقا کے معاملے میں پاکستان کی عزت بھی منوا کے رہیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی منوا کے رہیں گے۔ پھر آج ہاتھ بلند کر کے کہہ دو تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھانوں والے نبی کی آمد آمد ہے، کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، صحابہ شان صحابہ شان صحابہ۔ اب کیا خیال ہے؟ ایمان تو اتنا اندر موجود ہے کہ رب کی پہچان بھی کر رہا ہے، ختم نبوت کے تاج کی پہچان بھی کر رہا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، دیوار کے پیچھے میری مائیں اور دیوار کے در جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اب بھی صحابہ کی غلامی کا تو گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کہہ دو شان صحابہ زندہ باد۔ پورا 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 سنو، پورا سنو، ایک منٹ۔ بغض صحابہ مردہ باد، شان صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، شان صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، شان صحابہ، بغض صحابہ، حرز قادیانی پہ لعنت، قادیانی نوازوں پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ
تکبیر۔ دیکھو اللہ کو یہ ماحول بڑا پسند ہے، جلدی جلدی اور بندہ کہتا کر لے تو بھی کر لے، جب بندہ ہنسے نا کہتا کر لے۔ اللہ کو موج مستی بڑی پسند آ رہی تو آج معافی بھی مانگ کے دکھا دو، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری عملی زندگی میں محبوب کی زندگی نصیب فرمائے۔